فرض کریں کسی دن ہمیں ایک ٹاسک دیا جائے کہ 1 سے لے کر 1000 تک جتنے بھی ایون نمبرز ہیں یعنی جفت اعداد ان سب کو آپس میں جمع کریں۔ یعنی 2 جمع 4 جمع 6 اور یہ چلتا رہے؟ بالکل، اور شاید کوئی بھی عام انسان اس کام کے لیے فوراً کیلکولیٹر مانگے گا اور ساتھ میں چائے کا ایک بڑا کپ بھی، کیونکہ یہ ایک انتہائی طویل اور تھکا دینے والا کام ہے۔ جی، یہ تو بالکل ایک سیدھی اور لمبی سیڑھی چڑھنے کے مترادف ہے نا؟ ہاں، ایک ایسا راستہ جہاں آپ کو ہر قدم گن کر رکھنا پڑتا ہے، اور اگر بیچ میں ایک بھی ہنسا چھوٹ گیا تو بس گھنٹوں کی محنت ضائع اور سارا حساب غلط۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عام انسانی رویہ ہے۔ ہماری یہ فطرت بن چکی ہے کہ ہم عادات کو یا کسی بھی مسئلے کو ایک لینئر ترتیب میں، یعنی بس ایک کے بعد ایک کر کے پروسیس کرنے کے عادی ہیں۔ صحیح۔ ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی صرف سخت مشقت سے ہی ملے گی۔ بالکل، کسی مشکل سوال کو دیکھ کر ہمارا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ بس آستینیں چڑھا لی جائیں اور ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اچانک آپ کو سیڑھی کے بالکل پیچھے ایک خفیہ لفٹ مل جائے۔ ایک شارٹ کٹ۔ ہاں، ایک ایسی لفٹ جو ایک ایک قدم گننے کی زحمت کے بغیر آپ کو سیکنڈوں میں سیدھا اسی منزل پر پہنچا دے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی بالکل یہی ہے۔ اور ہم ان خفیہ لفٹوں کو تلاش کریں گے۔ جی، ہم ریاضی کی دنیا میں موجود ان پیچیدہ کیلکولیشنز کے اندر چھپے ہوئے پیٹرنز کو سمجھیں گے، جو بظاہر بہت طویل لگتے ہیں، لیکن اگر منطق سمجھ آ جائے تو جواب پلک جھپکتے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ جب ہم حساب کتاب کو اتنی تیزی سے حل کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی رٹا لگایا ہوا فارمولا استعمال کیا ہوا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت ہم صرف ریاضی کے اس اندرونی توازن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے وہاں موجود تھا۔ تو آج ہم ریاضی کی 4 مخصوص اقسام پر بات کریں گے، جنہیں ہم ٹائپ 4، ٹائپ 5، ٹائپ 6 اور ٹائپ 7 کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ٹرکس کیا ہیں، بلکہ ہم اس گہرائی میں جائیں گے کہ یہ کام، میرا مطلب ہے یہ کیوں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو چلیے، بغیر کسی تاخیر کے اس نمبروں کے کھیل میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایک ایسے سوال سے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ ہمیں ایک تسلسل میں موجود طاق اعداد یعنی آڈ نمبرز کو آپس میں جمع کرنا ہے، جیسے 1، 3، 5، 7، اور میں کہتی ہوں کہ ہمیں 1 سے لے کر 17 تک تمام طاق اعداد کا مجموعہ نکالنا ہے۔ صحیح، 1 سے 17 تک۔ اب روایتی طریقہ تو یہی ہوگا نا کہ ہم لکھیں 1 جمع 3 جمع 5 اور پھر انہیں انگلیوں پر یا کاغذ پر جمع کرتے بیٹھیں، جو کہ ظاہر ہے بہت وقت لے گا اور اس میں غلطی کا چانس بھی رہے گا۔ لیکن اگر ہم اس خوبصورت پیٹرن پر غور کریں جسے ہم ٹائپ 4 کا نام دے رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت ہی سادہ حل موجود ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کے صرف 3 مرحلے ہیں۔ جی، سب سے پہلے آپ آخری عدد کو لیں جو کہ ہمارے سوال میں 17 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا عدد یعنی 1 جمع کر دیں۔ 17 اور 1 مل کر ہو گئے 18۔ اب اس 18 کو 2 سے تقسیم کر دیں تو جواب آیا 9۔ اور اب آخری اور سب سے اہم قدم، جی، اس 9 کا مربع یعنی اسکوائر لے لیں۔ 9 کو 9 سے ضرب دیں تو جواب آتا ہے 81، اور بس یہی آپ کا حتمی جواب ہے۔ ایک منٹ، مجھے اسے تھوڑا ہضم کرنے دیں۔ آپ نے بس آخری اور پہلے عدد کو جوڑا، آدھا کیا اور اسکوائر لے لیا؟ جی بالکل۔ اگر ہم اسے کسی بہت بڑے ہندسے پر آزمائیں، مثلاً اگر مجھے 1 سے لے کر 97 تک یعنی 97 تک کے تمام طاق اعداد کا مجموعہ نکالنا ہو، تو اصول وہی رہے گا۔ تو قاعدے کے مطابق 97 میں 1 جمع کیا بنا 98، اسے 2 سے تقسیم کیا تو آیا 49، اور اب بس 49 کا مربع لینا ہے۔ ہاں، 49 ضرب 49 جو کہ 2401 بنتا ہے۔ ارے واہ، مطلب اتنی لمبی سیریز کا جواب چند سیکنڈز میں نکل آیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ مربع ہی کیوں؟ جب میں نے پہلی بار سے پڑھا تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی الہامی راز ہے، لیکن اس کی پیچھے کی اصل سائنس کیا ہے؟ یہی تو اصل کمال ہے۔ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اعداد کو صرف ہندسوں کے طور پر نہیں دیکھنا۔ تو پھر کیسے دیکھیں؟ ہمیں انہیں جیومیٹری یا شکلوں کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ آئیے اسے تھوڑا تصور ملاتے ہیں۔
فرض کریں آپ کے پاس لکڑی کا ایک چھوٹا سا چوکور بلاک ہے. ٹھیک ہے، ایک بلاک یہ آپ کا پہلا طاقت عدد یعنی 1 ہے. اب اگلا طاقت عدد کیا ہے؟ 3 ہوتا ہے. جی. اب اگر آپ اس پہلے بلاک کے ارد گرد 3 اور بلاکس اس طرح رکھیں کہ وہ ایک ایل کی شکل میں پہلے بلاک کو گھیر لیں تو آپ کے پاس کل کتنے بلاکس ہو گئے؟ پہلے 1 تھا، اس میں 3 ملائے تو 4 ہو گئے. ارے اور 4 دراصل 2 کا مربع ہے، یعنی وہ مل کر ایک 2x2 کا بڑا چوکور بلاک بن گیا. بالکل درست پہچانا آپ نے. اور اب اس 4 بلاکس والے چوکور پر اگلا طاق عدد یعنی 5 مزید بلاکس اسی طرح ایل کی شکل میں لگائیں. تو کل بلاکس ہو جائیں گے 4 جمع 5 یعنی 9. اور 9 کیا ہے؟ یہ 3x3 کا ایک اور بڑا مربع ہے. اور پھر اس میں 7 جوڑیں تو 16 بنے گا جو 4 کا مربع ہے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے. کیا بات ہے! یہ تو ایک زبردست بصری کمال ہے. مطلب طاق اعداد دراصل کوئی بے ترتیب ہند سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تعمیری بلاکس ہیں جو مل کر ایک کامل مربع یا پرفیکٹ سکوائر بناتے ہیں. جی بالکل. اور جب ہم 1 سے 17 تک جا رہے تھے تو ہم دراصل 9ویں مربع کی تعمیر کر رہے تھے. اس لیے جواب سیدھا 9 کا مربع یعنی 81 آیا. یہ جان کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ دماغ کی کوئی کھڑکی کھل گئی ہو. یہ محض ایک ٹرک نہیں ہے، یہ تو کائنات کی ایک جیومیٹرک سچائی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ریاضی کس قدر خوبصورت ہے. جب آپ کیوں کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر فارمولے کو رٹنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل. اچھا، یہ تو ہو گئی طاق اعداد کی دنیا جو آپس میں مل کر مربع بناتے ہیں. لیکن اب میرے ذہن میں فطری طور پر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے جو ہمیں ٹائپ 5 کی طرف لے جاتا ہے. جی پوچھیں. اگر طاق اعداد کا یہ رویہ ہے تو جفت اعداد کا کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے 2، 4، 6، 8، کیا ان کی بھی کوئی اپنی الگ شخصیت ہے؟ اگر مجھے آغاز سے لے کر کچھ مخصوص جفت اعداد کا مجموعہ نکالنا ہو تو کیا ہم وہاں بھی اسکوائر لیں گے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیں، جفت اعداد طاق اعداد کی طرح مربع تو نہیں بناتے، لیکن ان کی اپنی ایک الگ اور اتنی ہی مسحور کن دنیا ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ کو لگاتار جفت اعداد کا مجموعہ نکالنا ہے تو اس کا طریقہ بھی حیرت انگیز حد تک آسان ہے. مثال کے طور پر آپ کو پہلے 10 لگاتار جفت اعداد کا مجموعہ نکالنا ہے، یعنی 2 سے لے کر 20 تک. صحیح. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس تعداد کو یعنی 10 کو اس سے بالکل اگلے عدد سے ضرب دے دینی ہے. 10 کو 11 سے ضرب دیں. تو جواب آیا 110. بس اتنا سا؟ جی بس اتنا سا. مطلب اگر مجھے پہلے 30 جفت اعداد کا مجموعہ نکالنا ہو تو میں محض 30 کو اس کے اگلے عدد یعنی 31 سے ضرب دے دوں جو کہ 930 بنتا ہے؟ بالکل صحیح. مجھے یہ ماننے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. طاق اعداد میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شکل بنا رہے تھے. جفت اعداد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہر عدد اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ مل کر کوئی دوستی یا بڑی سسٹم بنا رہا ہے؟ یہ اگلے عدد سے ضرب دینے کی منطق کیا ہے؟ آپ کا شک بالکل جائز ہے. اور آپ نے بڑی سسٹم کی جو اصطلاح استعمال کی نا، وہ اس کی وضاحت کے لیے بہترین ہے. مشہور ریاضی دان کارل فریڈرک گاؤس نے بچپن میں ہی اس راز کو پا لیا تھا. بچپن میں؟ حیرت انگیز. جی آئیے اسے ایک چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں. پہلے 10 جفت اعداد کو تصور میں لائیں، 2 سے لے کر 20 تک. اب اگر ہم پہلے عدد یعنی 2 اور آخری عدد یعنی 20 کو آپس میں جوڑیں تو کیا جواب آئے گا؟ 2 اور 20 مل کر 22 بن گئے؟ ٹھیک ہے. اب دوسرے عدد یعنی 4 اور سیکنڈ لاسٹ عدد یعنی 18 کو جوڑیں. 4 اور 18 یہ بھی 22 بنتے ہیں. اسی طرح 6 اور 16 کو جوڑیں تو 22، 8 اور 14 کو جوڑیں تو 22، اور 10 اور 12 کو جوڑیں تو وہ بھی 22. ارے واہ! آپ دیکھ رہی ہیں کہ اعداد کس طرح ایک دوسرے کو متوازن کر رہے ہیں. 10 اعداد کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 5 ایسے جوڑے ہیں اور ہر جوڑے کا مجموعہ 22 ہے. 5 کو 22 سے ضرب دیں تو وہی 110 آتا ہے. یہ تو واقعی کمال کا بڑی سسٹم ہے. ہر چھوٹا عدد ایک بڑے عدد کے ساتھ مل کر ایک کامل توازن پیدا کر رہا ہے. بالکل. اور جو ہمارا شارٹ کٹ تھا نا، یعنی 10 کو 11 سے ضرب دینا، وہ دراصل اسی توازن کا ایک اور روپ ہے. وہ کیسے؟ 10 اعداد کا اوسط دراصل ان کا درمیانی نقطہ ہوتا ہے جو اس صورت میں 11 بنتا ہے. جب آپ کل تعداد یعنی 10 کو اس مرکز یعنی 11 سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کو پوری سیریز کا وزن معلوم ہو جاتا ہے.
کتنا خوبصورت تصور ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت کے ہر نظام میں، حتیٰ کہ ہندسوں میں بھی ایک توازن موجود ہے. آپ کو بس اس کے مرکز کو تلاش کرنا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، مجموعہ نکالنے کی اس دلچسپ بحث سے اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. فرض کریں کہ اب مجھے اعداد کو جمع نہیں کرنا، مجھے ان کا ٹوٹل نہیں چاہیے. میں ایک ڈیٹا اینالسٹ ہوں اور مجھے بس یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک مخصوص باؤنڈری یا حد کے درمیان کل کتنے اعداد موجود ہیں. یعنی آپ کو صرف ان کی گنتی کرنی ہے، جسے ہم ہیڈ کاؤنٹ کہتے ہیں. ہاں بالکل، اور یہ سوال ہمیں ٹائپ 6 کی طرف لاتا ہے. دیکھیں، گنتی یا ہیڈ کاؤنٹ بظاہر تو آسان لگتا ہے، لیکن جب اعداد بڑے ہوں تو یہ ایک دردسر بن سکتا ہے، خاص طور پر تب اگر آپ کو کسی حد کے درمیان صرف مخصوص قسم کے اعداد گننے ہوں. صحیح. اور ٹائپ 6 میں ایک بہت ہی عملی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ دو تاک اعداد کے درمیان کتنے مزید تاک اعداد ہیں. کوئی مثال لے لیتے ہیں. جی، مثلاً 15 اور 35 کے درمیان کل کتنے تاک اعداد موجود ہیں؟ اب انگلیوں پر 15، 17، 19 گننا شروع کر دینا تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے نا؟ جی ہاں، یقیناً. تو اس کی ٹرک کے کچھ مراحل بتائے گئے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بڑی حد میں سے چھوٹی حد کو تفریق کریں، یعنی 35 - 15، جس کا جواب آیا 20. درست. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ تاک اعداد ایک عدد چھوڑ کر آتے ہیں، اس لیے اس فاصلے یعنی 20 کو 2 سے تقسیم کر دیں. 20 کو 2 پہ تقسیم کیا تو جواب آ گیا 10. یہاں تک تو مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، بہت منطقی لگتا ہے. لیکن پھر آتا ہے تیسرا مرحلہ، جہاں مجھے واقعی ایک ٹھوکر لگی. وہ کیا؟ کہا جاتا ہے کہ اب اس 10 میں 1 کا اضافہ کریں، یعنی +1 کریں تو جواب 11 ہوگا. یعنی 15 سے 35 کے درمیان کل 11 تاک اعداد ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں یہ اضافی 1 کیوں جمع کرنا پڑتا ہے؟ مجھے یہ بالکل ایسا لگا جیسے بل کے آخر میں کوئی چھپا ہوا ٹیکس لگا دیا گیا ہو. یہ +1 آخر آیا کہاں سے؟ چھپا ہوا ٹیکس، یہ تو بہت خوبصورت انداز بیان ہے. لیکن در حقیقت یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سوچ کے ایک بنیادی خلل کو درست کرنے کا طریقہ ہے. سوچ کا خلل؟ وہ کیسے؟ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کی دنیا میں اسے فینس پوسٹ ایرر یا باڑ کے کھمبوں کی غلطی کہا جاتا ہے. اور یہ تصور اس قدر اہم ہے کہ اسے سمجھنے بغیر ہم اکثر عام زندگی میں بھی غلط اندازے لگا بیٹھتے ہیں. باڑ کے کھمبوں کی غلطی؟ میں کچھ سمجھی نہیں، ذرا تفصیل سے بتائیں. میں سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ کو اپنے باغ کے گرد ایک باڑ لگانی ہے. باڑ کی کل لمبائی 10 میٹر ہے اور آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ہر 1 میٹر کے فاصلے پر لکڑی کا ایک کھمبا گاڑیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کل کتنے کھمبوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ کا فوری جواب کیا ہوگا؟ چونکہ 10 میٹر کی باڑ ہے اور ہر 1 میٹر پر ایک کھمبا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ 10 کھمبے لگیں گے. اور یہی ہم سب غلطی کرتے ہیں. اچھا؟ ذرا تصور میں اس باڑ کو بنائیں. آپ نے پہلا کھمبا لگایا بالکل آغاز میں، یعنی 0 میٹر پر. ہاں صحیح. پھر 1 میٹر پر دوسرا، 2 میٹر پر تیسرا، اور اس طرح جب آپ 10 میٹر پر آخری کھمبا لگائیں گی تو دراصل آپ 11 کھمبے لگا چکی ہوں گی. اب میں سمجھی. جب میں 35 میں سے 15 تفریق کر رہی تھی تو میں دراصل ان کے درمیانی فاصلوں یا اس 10 میٹر کی باڑ کے حصوں کو گن رہی تھی. بالکل صحیح سمجھے آپ. تفریق ہمیشہ فاصلے یا وقفے بتاتی ہیں، کھمبے نہیں. جب ہم نے 35 میں سے 15 نکالا اور اسے 2 سے تقسیم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درمیان 10 وقفے ہیں. لیکن چونکہ 15 اور 35 دونوں خود تاک اعداد ہیں اور ہم ان دونوں کو بھی اپنی گنتی کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری باڑ کے پہلا اور آخری کھمبا ہیں. ہاں بالکل. تو اس 0 میٹر والے پہلے کھمبے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آخر میں ایک جمع کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ جو +1 تھا وہ دراصل میرا پہلا کھمبا یعنی خود ہندسہ 15 تھا جسے میں فاصلہ ناپتے وقت گننا بھول گئی تھی. جی بالکل. یہ محض ایک فارمولا نہیں ہے، یہ تو واقعی حقیقت کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم فاصلے طے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نقطۂ آغاز کو نہیں بھولنا چاہیے. جی بہت گہری بات کی آپ نے. اب اس سے پہلے کہ میں یہ سوچ لوں کہ یہ باڑ کے کھمبوں والا +1 کوئی آفاقی قانون بن گیا ہے اور ہر جگہ لاگو ہوگا، ہمیں ٹائپ 7 کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا چاہیے.
کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں صورتحال یکسر بدل جاتی ہے۔ جی، ٹائپ 7 میں ہم سے کہا گیا ہے کہ انہی 2 طاق حدود یعنی 15 اور 55 کے درمیان موجود تمام جفت اعداد یا ایون نمبرز کی گنتی کریں۔ طاق حدود کے درمیان جفت اعداد۔ ہاں، اب تک ہم طاق حدود میں طاق اعداد گن رہے تھے، اب ہم طاق حدود کے درمیان جفت اعداد گنیں گے۔ تو میں نے پچھلے اصول پر عمل کرتے ہوئے پہلے بڑی حد میں سے چھوٹی حد نکالی، 55 میں سے 15 مائنس کیے، جواب آیا 40۔ صحیح ہے۔ اسے 2 سے تقسیم کیا، جواب آ گیا 20۔ اب میں فوراً اپنا پہلا کھمبا یعنی 1 جمع کرنے لگی تھی، لیکن یہاں ہمیں سختی سے روکا گیا ہے کہ اس میں قطعی طور پر 1 جمع نہیں کرنا، حتمی جواب 20 ہی رہے گا۔ جی بالکل نہیں کرنا۔ میں تو الجھن گئی ہوں، کیا ریاضی کا اصول ٹوٹ گیا؟ ابھی چند لمحے پہلے تک تو ہم اس اضافی 1 کے بغیر گنتی مکمل ہی نہیں کر پا رہے تھے نا، تو اب وہ کھمبا کہاں غائب ہو گیا؟ ایسا کیوں؟ ذرا رکیے، اصول نہیں ٹوٹا بلکہ آپ کا میدان بدل گیا ہے۔ ذرا غور کریں، ہماری حدیں کیا ہیں؟ 15 اور 55 اور یہ دونوں کیا ہیں؟ طاق اعداد ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم گن کیا رہے ہیں؟ ہم تو جفت اعداد تلاش کر رہے ہیں، یعنی 16، 18، 20 اور یوں 54 تک۔ چونکہ 15 اور 55 طاق اعداد ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کی فہرست کا حصہ ہی نہیں ہے جنہیں ہم گننا چاہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ باڑ کے کھمبے ہیں ہی نہیں۔ ہاں، ایک منٹ، میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ کیا ہم 15 اور 55 کو ڈبل روٹی کے ان بیرونی ٹکڑوں کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ایک سینڈوچ یا کباب کو گھیرے ہوئے ہیں؟ ڈبل روٹی اور کباب؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ اور مقامی سی تشبیہ ہے، ذرا اسے سمجھائیں۔ دیکھیں نا، 15 اور 55 وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے ہیں جو سینڈوچ کے دونوں سروں پر ہوتے ہیں، اور جو جفت اعداد ہمیں گننے ہیں یعنی 16، 18، 20 وہ دراصل اس سینڈوچ کے بیچ کا کباب ہے۔ صحیح۔ اب چونکہ مجھے صرف کباب سے غرض ہے اور میں ڈبل روٹی کھانا ہی نہیں چاہتی، تو میں ان کناروں کو اپنی گنتی میں شامل کیوں کروں گی؟ یہاں کوئی کھمبا یا کنارہ چھوٹنے کا خطرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کنارے میرے مطلوبہ قبیلے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میں تو صرف درمیانی مال کو گن رہی ہوں، اس لیے فاصلے اور کباب کی تعداد بالکل برابر ہے، کوئی +1 درکار ہی نہیں ہے۔ یہ کباب اور سینڈوچ کی تشبیہ نے تو واقعی پوری منطق کو ایک لمحے میں واضح کر دیا۔ بالکل یہی بات ہے، جب آپ کی حدود اسی قبیلے کی ہوں جس قبیلے کو آپ گن رہے ہیں، تو آپ کو کناروں کو گننے کے لیے +1 کرنا پڑتا ہے۔ جی، لیکن جب حدود کسی دوسرے قبیلے کی ہوں اور آپ صرف درمیانی چیزوں کو گن رہے ہوں، تو آپ بلا جھجک صرف فاصلہ نکالیں اور آدھا کر دیں، وہ خود بخود آپ کو بیچ والوں کی درست تعداد دے دے گا۔ یہ سفر کتنا حیرت انگیز رہا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا ایک جلدی سے خلاصہ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ اعداد محض خشک اور بے جان لکیریں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہم نے ٹائپ 4 میں دیکھا کہ طاق اعداد آپس میں مل کر کیسے خوبصورت مربع بناتے ہیں۔ پھر ٹائپ 5 میں ہم نے اس بڑی سسٹم کے ذریعے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے اور بڑے اعداد ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کمال کا توازن قائم کرتے ہیں۔ جی۔ اور پھر ٹائپ 6 اور ٹائپ 7 میں ہم نے باڑ کے کھمبوں اور ڈبل روٹی کے کباب کے ذریعے حدود اور درمیانی فاصلوں کی باریکیوں کو سمجھا۔ ان تمام طریقوں نے ریاضی کو مطلب ایک بوجھل عمل سے نکال کر پیٹرن کی شناخت کے ایک انتہائی دلچسپ کھیل میں بدل دیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس مشق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم پیٹرن کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو لا علمی کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹس صرف ہمارا قیمتی وقت نہیں بچاتے، بلکہ یہ مسائل کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور شفاف زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل سے مشکل چیز کا بھی اگر اسے غور سے اور ایک مختلف زاویے سے دیکھا جائے، کوئی نہ کوئی آسان اور منطقی حل ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہم صرف اس لیے محنت نہیں کرتے کہ ہم مجبور ہیں، ہم محنت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اب تک سمارٹ راستہ تلاش نہیں کیا۔ اور واقعی یہی سوچ ہمیں آج کے اختتامی اور ایک فکر انگیز خیال کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اعداد اور حساب کتاب کی اس دنیا سے باہر نکلتے ہیں نا، تو کچھ اور بھی ہے جو ذہن پر دستک دیتا ہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ وہ یہ کہ
اگر ریاضی جیسے ٹھوس، بے رحم اور بظاہر مشکل سمجھے جانے والے علم میں اتنے سیدھے، اتنے خوبصورت اور چھپے ہوئے راستے موجود ہیں جو ہمیں شاید ہماری ابتدائی تعلیم میں کبھی اس طرح کہانی کی شکل میں نہیں بتائے گئے، تو ذرا سوچیں ہماری روزمرہ زندگی کے اور کن کن چیلنجز، رشتوں یا پیشہ ورانہ معاملات میں ہم بلا وجہ طویل راستہ یا لمبا چکر اختیار کر رہے ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا ہی واحد راستہ ہے، لیکن شاید زندگی کی ہر الجھن، ہر مشکل اور ہر پیچیدگی کے پیچھے بھی ایک ٹائپ 4 کی شکل یا ٹائپ 5 کی طرح کے بڈی سسٹم کی سادہ سی منطق چھپی ہے، جسے ہم نے اب تک کھوجنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اگلی بار جب کوئی مشکل اور تھکا دینے والی سیڑھی آپ کے سامنے آئے تو فوراً اس پر چڑھنا شروع کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر کر ایک گہری سانس لیں اور اس کے پیچھے چھپی خفیہ لفٹ کو ضرور تلاش کیجیے گا۔ شاید آپ کی منزل صرف ایک درست پیٹرن کی دوری پر ہو۔